السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات مشہور اسلامی سکالر ابن الخیر سید اللہ بخش تسلیم صاحب سے کرواتے ہیں، اور شاہ صاحب سے آج میں ایک درینہ مسئلے پر سوال کروں گا، درینہ اور متنازع مسئلے پر سوال کروں گا، اور امید ہے آپ بھی ہمارے ان سوالوں اور ہماری اس بحث کو پسند فرمائیں گے اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ایک مسئلہ ہے جو متع کے بارے میں چند ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ ان کے سوال جواب دینا پسند فرمائیں گے؟ انشاءاللہ میں اپنی حق الوفا اپنی سمجھ تک ضرور سوالات کے جواب دوں۔ شاہ صاحب، سوال یہ ہے کہ متع کے بارے میں اہل سنت کہتے ہیں حرام ہے، شیعہ کہتے ہیں جائز ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات العالمین، السلام علیکم۔ جناب محمد اسماعیل شاہ نے مجھ پر سوال کیا ہے کہ متع اہل سنت کے نزدیک تو حرام ہے اور شیعہ کے نزدیک حلال ہے، جی، تو یہ مجھ سے میری رائے طلب کر رہے ہیں۔ گزارش ہے، میں مذہب شیعہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہ تو خود شاہ صاحب نے بھی فرما دیا کہ شیعہ اس کو حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے ہم اسے کیوں نہ حلال سمجھیں؟ متع چاہے کرے کوئی یا نہ کرے، مگر ہم اسے حلال ضرور سمجھتے ہیں۔ آپ اگر اسے حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، اور میں حرام سمجھتا ہوں، اگر جائز ہے میں حرام سمجھتا ہوں کہ متع نہ کروں تو میں گناہ گار ہوں، اگر حرام ہے تو آپ اسے جائز کہہ کر گناہ گار اور اللہ کے مجرم ہو رہے ہیں۔ ہاں جی، سوال دوبارہ کرو، پیچھے کر دوں، سوال دوبارہ کرو، دوبارہ۔ اگر آپ جائز سمجھتے ہیں متع بے حلال ہے ہاں اور میں اسے حرام سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر جائز ہے میں حرام سمجھ کر متع نہ کروں تو میں گناہ گار ہوں۔ گناہ نہیں ہونا ہاں، گناہ گار نہیں۔ اگر حرام، غلط محمل سوال کر رہے ہو، اگر اسے حرام سمجھ کر میں نہ کروں جی تو میں گناہ گار نہیں، مقصد تیرا یہ ہے؟ جی ہاں، اگر حرام ہے ہاں، تو آپ اسے جائز کہہ کر گناہ گار اور اللہ کے مجرم ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جو چیز حرام ہے اسے حلال کہنا جس طرح جرم ہے، اسی طرح جو چیز حلال ہے اس کو حرام کہنا بھی جرم ہے، چاہے تو متع کرے یا نہ کرے، مگر تو اس کو حرام کہہ کر مجرم ہو رہا ہے۔ تجھے ضرورت نہیں ہے متع کی، کسی اور کو ہو، تم اس کو اللہ کے حلال کی کس طرح حرام کر سکتا ہے؟ تو نہ کرے گا نا، جب تو کہے گا حرام ہے تو تو اور بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے اللہ کے حلال کردہ کو حرام کوئی نہیں کر سکتا، نہ حرام کردہ کو کوئی حلال کر سکتا ہے۔ تو جو متع حلال ہے، جائز ہے، اسے حرام کہنا بھی جرم ہے۔ اچھا، جب نکاح کے ذریعے عورت اور مرد کی تجویز ہو سکتی ہے تو پھر متع کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ اللہ بے ضرورت کام کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں، یہ سوال ٹھیک ہے آپ کا، مگر متع کی ضرورت تھی اس لیے اللہ نے اسے حلال کیا، کیونکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے انسان کو بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مکان بنانا ہوتا ہے، مکان لازمی ہے، اور مکان پر بہت خرچہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ حق مہر دینا ہوتی ہے، تو کچھ رشتہ دینے والوں کے بہت نخرے اٹھانے ہوتے ہیں، تو بہت اخراجات ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کے پاس اتنی توفیق نہ ہو، وہ شادی نہ کر سکتا ہو، تو وہ متع کر کے اپنی جنسی جذبات کی تسکین کر سکتا ہے، تو اس صورت سے گناہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہ حلال، یعنی متع ایک حلال عمل ہے، اس سے اپنے جذبات کی تسکین کرے گا۔ تو اس لیے ایک تو متع کی اس لیے ضرورت ہے، دوسرا اس لیے کہ ایک شخص ہے کہ اس کی بیوی بیمار ہو جاتی ہے لمبے عرصے میں، تو وہ کیا کرے، دوسری شادی نہیں کر سکتا، اس کو اتنی توفیق نہیں ہے، تو وہ کچھ وقت کے لیے متع کر کے اپنے جنسی جذبات کی تسکین کر سکتا ہے۔
تیسرا یہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت سے شادی شدہ ہے مگر اس کا کوئی اور آزاد عورت ہے، اس پر دل آ جاتا ہے، تو وہ ایسے یارانگاہ بنانے سے تو گناہ ہے، تو اس لیے وہ متع کرے گا۔ تو یہ ایک حلال طریقہ ہے۔ اور چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بہت عرصے کے لیے سفر پر چلا جاتا ہے، وہ متع کر سکتا ہے۔ تو اس لیے متع کی ضرورت ہر زمانے میں ہے۔ یہ متع نہ ہونے کی وجہ سے پیشہ ور عورتوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ ابھی آواز گھٹ ابھی تو فول آن جو ہے لکیر، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وجہ ہے۔ اچھا، اگر نکاح سے منقوہ خود یعنی کہ سوال یہ ہے ہاں کہ نکاح سے منقوہ خاوند کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ گھر میں محنت کرتی ہے، بچت کرتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں تو میاں بیوی دونوں بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ہاں مگر متع جو 4 دن کے لیے ہوتا ہے اس میں عورت کو گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ متع ایک حلال فعل ہے جس طرح نکاح حلال ہے، تو نکاح میں بھی بچوں کا وارث مرد ہوتا ہے، یعنی ان کی کفالت مرد کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہاں جی، متع کی صورت میں بچہ پیدا ہوگا تو اس کی کفالت مرد کرے گا، اور اس کی ہوتی ہے حمل ہونے میں صورت مثال طور پر ایک ممتوعہ عورت 1 مہینہ کے لیے متع کرتی ہے، جب اس کا مہینہ عدت ختم ہو جائے گی جو عدت متع کے لیے مقرر تھی، تو پھر وہ 1.5 ماہ تک عدت میں رہے گی۔ جس طرح نکاح کی عدت 3 حیض ہے، تو متع کی جو عدت ہے یہ 2 حیض رکھی گئی ہے، 1.5 ماہ تک وہ مدت ختم ہو جائے گی۔ تو 1.5 ماہ کے اندر اگر عورت کو مہواری کا خون نہیں آتا تو پتہ چل جائے گا اسے یہ حاملہ ہے، تو وہ حمل کی صورت میں بچہ اسی مرد کا ہوگا جس سے وہ متع کرے گی۔ مدعا حمل کے وقت وہ بچہ اس مرد کو پہنچا دے گی، وہ پرورش وہی مرد کرے گا، کفالت وہی مرد کرے گا۔ اگر عورت خود ماں کفالت کرے تو مرد کو اس کی اجرت مزدوری دینا ہوگی، اگر وہ اجرت نہ لینا چاہے، یہ رضامندی سے ہے، تو پھر وہ اپنے بچے کی پرورش کرے گی جب تک وہ دودھ پیتا دودھ پلائے گی، ورنہ وہ دودھ پلانے کی وہ اجرت لے گی اور اپنا خرچ وغیرہ بھی لے گی، جو وہ چاہے گی وہ اجرت لے گی۔ تو یہ ہے اس کا معاملہ۔ اچھا، اگر متع محض شہوت پوری کرنے کے لیے ہے، اچھا مگر متع شہوت پوری کرنے کے لیے ہے مگر اللہ نے شہوت کے لیے نہیں، اولاد کے لیے میاں بیوی کا نظام قائم کیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ مولوی صاحب جو کہتے ہیں تو بھی مولوی سے تو نے سن رکھا ہے کہ یہ متع شہوت پرستی ہے، یہ جنس پرستی ہے، شہوت رانی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نکاح ہونا چاہیے، یہ ہوتے ہیں نکاح تو اولاد کے لیے، یہ تو مولوی کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں جو مولوی لڑکوں سے مدرسوں میں مساجد میں بد فعلی کرتا ہے، کیا وہ اولاد پیدا کر رہا ہوتا ہے؟ ان سے اولاد ہوتی ہے؟ یہ جذبہ جنس فطری ہے۔ ہاں تو وہ تو برا کام ہے، مولوی جو کام کرتا ہے ہم اس کو اچھا تو نہیں کہتے نا، وہ بھی تو برا کام کر رہا ہے۔ یعنی جذبہ جنس کی تسکین ضروری ہے، جب جذبہ جنس کی تسکین بھی ضروری ہے، صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات جذبہ جنس کے لیے بھی ہے۔ یہ میں آپ کو کلام پاک کی آیت مطلب پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ سورۃ روم کی آیت نمبر 21 ہے، آپ نے بھی وہ آیت پڑھی ہے؟ جی ہاں، مطلب سورہ نساء کی آیت نمبر 25 دوبارہ پڑھیں۔ محصنات غیر مصافحات، ہاں یعنی کہ قید میں لانے کے لیے، ہاں جی، وہ مستی نکالنے کے لیے نہیں۔ اور پھر آگے کیا آیا ہے؟ ولا متخذات اخدان، اقدام یعنی یہ قید میں رکھے انہیں محض اپنا بات پاس کر لیے مستی نکالنے کے لیے یا یارانہ گاٹنے کے لیے نہ ہو۔ وہ تو اللہ تو بغیر نکاح اور متع کے ایسے جو یارانہ ہوتا ہے عورت مرد کا، اس سے منع کر رہا ہے۔ اخدان کا مطلب تو یہ ہے، محصنات کا مطلب ہے قید میں رکھا، مصافحات کا مطلب یہ محض مستی نکالنے کے لیے نہ ہو، یعنی اس لیے متع نہ کیا جائے کہ بس ہم اپنا وقت پاس کریں گے، بلکہ ممتوعہ جو ہے اس کو قید میں رکھنا ہوگا، جس طرح منقوحہ قید میں ہوتی ہے۔ ایک شخص نکاح کرتا ہے، وہ اپنی عورت کو کھلی چھٹی دے جائے، جہاں چلی جائے،
تو وہ محسنات کے زمرے میں نہیں آ سکتی، تو وہ بھی قید میں نہ ہوئی۔ اگر ایک شخص وہ نکاح کرے گا تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنی قید میں رکھو، کسی اور مردوں سے اس کا میل ملاپ نہ ہو، اس عورت کا جو تمہارے نکاح میں ہو۔ تو ممتوعہ بھی جب تک کسی متع کرنے والے کے حق میں ہے وہ قید میں رہے گی، وہ اور مردوں سے اس کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ اور باقی رہی یہ بات کہ آیا شہوت رانے کے لیے جائز ہے یا نہیں، عموماً آدمی اپنے جنسی جذبات کے تحت مجبور ہوتا ہے، اس وجہ سے بڑے بڑے جرم و گناہ ہو رہے ہیں۔ اس بات کو یہ جو جذبہ جنس ہے ایسا سیل رواں ہے کہ اس کے آگے بغیر نکاح یا عورت کے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ تو عورت کو بھی یہ خواہش ہے، مرد کو بھی یہ خواہش ہے۔ مولویوں نے خواہ بخواہ قطعی پابندیاں لگا کر معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں یہ قرآن مجید فرما رہا ہے، آیت پارہ 21 ہے، اس کی آیت نمبر بھی 21 ہے، سورۃ روم کی آیت نمبر 21 پارہ بھی 21 ہے۔ وَمِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہاری نوع سے، تمہاری جنس سے تمہاری عورتیں جوڑے پیدا کیے ہیں، ازواج پیدا کی ہیں، تاکہ تم ان کے پہلو میں سکون حاصل کرو۔ جس قسم کا سکون ہے، یہی جذبہ جنس کی تسکین ہے، اسی کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں، تاکہ سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور مہربانی ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دیا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، یہ بھی تو اللہ کی ذات کے لیے، یہ سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اس میں، اس بات میں۔ تو اللہ یہی جذبہ جنس کے متعلق فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، تمہاری ازواج پیدا کیے، تو تم ان کے پہلو میں سکون کرتے ہو۔ یہ سکون کا مطلب یہ جذبہ جنس کی ادائیگی ہے۔ یہ مولوی صاحب کہتا ہے بچے پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ بچے پیدا کرنے کے لیے، کیا یہ مولوی جو لڑکوں کے ساتھ بد فیلی کرتا ہے یہ بچے پیدا کر رہا ہوتا ہے، ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ تو نہایت ہی بودا سا سوال ہے جو تو نے مجھ پر کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ اگر متع کو حلال سمجھتے ہیں ہاں، تو آپ متع کی حلت پر کوئی دلیل دیں۔ متع کی حلت پر دلیل ویسے مجھے دینا نہیں، میں ویسے دلیل دینے کو تیار ہوں۔ سوال یہ حلت پر مجھے دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ متع پہلے تھا، خیبر میں متع اور گدھے اور گھوڑے کی حرمت کا اعلان ہو گیا، گدھا گھوڑا بھی حرام قرار دیا گیا اور متع کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ ان کو کہو کہ گدھا گھوڑا حلال کب تھا؟ اگر حلال تھا کوئی حلت کی دلیل دکھائیں۔ اس میں پچھلی شریعت کی کتاب تو تورات ہے، تورات میں حلت کی دلیل نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے گدھے گھوڑے کو کیسے حلال کر دیا؟ پہلے خیبر میں کیسے حلال ہو گیا؟ یہ گدھا گھوڑا نہ خیبر میں، نہ پہلے حلال تھا نہ خیبر میں حرام ہوا، یہ پہلے بھی حرام تھا، خیبر بھی حرام۔ رہی بات متع کی، مولوی کہتا ہے کہ خیبر کے روز متع کو حرام قرار دیا گیا۔ جو جب خیبر کے روز حرام قرار دیا گیا، رسول کریم اپنے طور پر حرام قرار نہ دے سکتے تھے، کوئی آیت آئی ہوگی تو دلیل ان کو دینا چاہیے جو متع کا اقرار کرتے ہیں کہ پہلے تھا پھر حکم آ گیا کہ اب نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو چاہیے یہ دلیل دے، دلیل ان کو چاہیے، مگر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیں نا، یہ الفاروق مصنف شبلی نعمانی وہ لکھتا ہے کہ متع کی حرمت پر عمر نے اپنے دور حکومت میں متع پر قطعی پابندی لگا دی۔ عمر نبی تھا، کیا وہ رسول تھا؟ جب رسول کریم کوئی حکم اپنی طرف سے نافذ نہیں کر سکتے، نہ کسی چیز سے اپنی طور پر منع کر سکتے ہیں۔ یہ تو قانون ہے، شریعت جو اللہ بناتا ہے، رسول تک پہنچاتا ہے، رسول سے لوگوں تک وہ بات پہنچا دیتا ہے، سنا دیتا ہے، اللہ کا حکم سنا دیتا ہے۔ رسول کا یہ کام ہوتا ہے، رسول اپنے طور پر کسی چیز کو نہ حلال کرتا ہے نہ حرام کرتا ہے۔ عمر کون ہے پابندی لگانے والا؟ یہ کوئی اور نبی تھا؟ یہ محمد مصطفیٰ کے بعد عمر نبی آیا؟ یہ ہو نہیں سکتا کبھی، اس نے کیوں پابندی لگائی؟ یہ میں یہ سمجھ، اگر متع پر خیبر کے روز پابندی لگی تھی تو خیبر تو 6 ہجری میں فتح ہو گیا تھا، 6 ہجری میں پابندی لگی، رسول کریم کے دور میں 11 ہجری تک متع پر پابندی نہ ہو، مطابقات لوگ کرتے رہے، پھر حضرت ابو بکر کے 2.25 سال تک بھی متع لوگ کرتے رہے،
پھر حضرت عمر کا سال 2 سال متا لوگ کیوں کرتے رہے؟ جب کہ شراب پر پابندی لگی تو شراب ختم، جوا پر پابندی لگی تو جوا لوگوں نے کھیلنا چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے شراب پینی چھوڑ دی، جوا کھیلنا چھوڑ دیا، سود لینا چھوڑ دیا، تمام اعمال پر عمل ہو رہا تھا، ہونا شروع ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، روزے رکھنا شروع کر دیے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، تمام اعمال جو امر تھے ان پر عمل کیا، اور جس سے منع کیا گیا اسے روک گئے۔ ایک مکہ ایسا تھا جو 14 ہجری تک ہوتا رہا، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یہ ایسے ان کے بہانے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ حیض والی عورتیں 3 ماہواری تک اپنے گھر میں بیٹھی رہیں، اگر ان 3 ماہواری کے آنے سے پہلے عورت مرد میں راضی نامہ ہو جائے تو وہ میاں بیوی ہے، مگر یہ مولوی تو کہہ دیتا ہے جو حنفی ہے بس طلاق ہو گئی، 3 بار اگر شوہر نے کہہ دیا میں نے طلاق دی بس طلاق ہو گئے، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، حضرت عمر کے قول کو نہیں چھوڑا۔ ان کا نبی اوپر ہے، میں حضرت عمر کے قول کا پابند نہیں ہوں، میں قرآن کا پابند ہوں۔ اب وہ قرآن مجید کی تعریف دلیل سنیں، یہ دلیل ہے کلام پاک کی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، بس تم ان عورتوں سے متے کرو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضہ، اور جو تم نے حق مہر مقرر کیا ہے وہ حق مہر ادا کر دو، یعنی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تم ان سے متا کرو اور ان کے حق مہر ادا کرو جو تم نے فرض کیا ہے، تم پر یعنی مقرر کیا ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، تو اللہ علم والا اور سننے والا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ ملم جا سکتا نے کہا ہمارا بتا ہمارا ایسا وہ ہے بے معروف اقدام، یہ آیت کہاں پر ہے؟ یہ آیت ہے یہاں پر ذالک ان تبتغوا اموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ ہے ولا جناح علیکم، وہ ہے کہ ان کے حق مہر ادا کرو، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضہ، یہ بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مقرر کرنے کے بعد کوئی کم و بیش کا کرو۔ یعنی ایک آدمی متا کرتا ہے ایک عورت سے ہفتے کے لیے مہینے کے لیے 40,000 کا، پھر وہ عورت اگر کچھ 40 یا 30 لے دے تو جائز ہے، مرد 30 دے دے وہ راضی ہے، اگر 30,000 پر وہ 30 دے دو۔ اگر عورت چاہتی ہے اور مرد کی حیثیت ہے کہ مقرر تو 40 ہے مجھے 50 کر دو، وہ 10,000 اور دے دے تو اس میں کوئی بات نہیں۔ اگر مرد چاہے کہ مدت تو تھا 1 ماہ کے لیے کہ 2 ماہ 3 ماہ کے لیے یا ہمیشہ زندگی بھر کے لیے تو میرے پاس رہے تو میں تجھے رکھنے پر راضی ہوں، تو حق مہر اور مقرر ہوگی، سیدھا زندگی بھر کا پڑھا جائے گا، تو وہ اور بھی عورت کے پاس رہے گی تو زندگی بھر وہ متا ہوگی، بیوی بن کر رہے گی، وہ متا زندگی بھر کا ہوگا۔ اس میں عورت طلاق نہیں لے سکتی جب تک مرد فوت نہ ہو جائے، یا مرد اپنی عدت معاف کر، عورت کبھی کہے کہ بس میں تو سے سیر ہو چکی ہوں میں نہیں رہ سکتی، مرد کہے کہ ہوتا تو زندگی بھر کا تھا مگر میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ ہے کہ بھئی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ کا معنی ہے پاس تم ان سے متے کرو۔ اس کا معنی تو ہوتا ہے پیدا اٹھاؤ، تم پیدا اٹھاؤ۔ ہاں یہ بڑی چالاکی ہے، یہ حق چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ جیسا نکاح ایک اصطلاح ہے نا، تو یہ مطابق ایک اصطلاح ہے، اصطلاح کو عام معنی میں تبدیل کر کے ان لوگوں نے حق کو چھپایا ہے۔ مترجم جو ہیں یہ ترجمہ کرنے والا ہے، انہوں نے حق کو چھپایا عام معنی۔ تو میں اگر یہ کہوں فَأَنكِحُوهُنَّ ان عورتوں سے متا کرو، اور اس کے میں معنی اصطلاحی چھوڑ کر عام معنی میں کہوں گا ان عورتوں سے جمع کرو، تو یہ شریعت کی پوری قید ختم ہو جاتی ہے۔ جو نکاح کا وہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، یہ پوری شریعت قید تو ختم ہو گئی۔ یہ نہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ یہ اصطلاحی معنی کے پاس تم ان عورتوں سے متا کرو، نکاح کرو، نکاح کا بیان آ چکا تھا، یہ متا کا بیان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دلیل بھی ہے جو خود یہ وہ ہے کہ وہ تاریخ خلفاء میں بھی ہے کہ متا پر اس عمر نے پابندی لگائی، اور اس الفاروق میں بھی ہے۔ تو رسول کریم کی وفات کے 3-4 سال بعد عمر کو کون اختیار دیتا ہے کہ شریعت کے قانون میں رد و بدل کرے؟ جو عمر کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے وہ بے شک متا کو حرام سمجھے۔ ہم متا نہیں کرتے، میں اس وقت تقریباً 77 سال کی عمر ہوں، کیا میں متا کرنے والا ہوں؟
مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کا حلال کردہ کو حرام کہنے والا مجرم ہے۔ اور کوئی سوال ہے تو کہیں۔ سوال یہ ہے کہ متع کے متعلق کہ بغیر گواہوں متع بغیر گواہوں اور بغیر تحریر کے متع ہو سکتا ہے، اس طرح تو زنا کا دروازہ کھول سکتا ہے، کیونکہ جو عورت کسی کے پاس ہوگی، کسی مرد کے پاس، وہ کہے گا کہ ہمارا اس سے متع ہے، نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلیل، تو اس طرح تو زنا کا دروازہ کھل گیا۔ ہاں یہ سوال آپ کا اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ بد کرداریاں نہ تھیں، صرف ایمان اور وہ گواہان پر بات مشتمل تھی، اس وقت نکاح کی رجسٹریشن بھی نہ ہوتی تھی۔ نکاح اس وقت رجسٹر ہوئے جب عورتوں نے خود بخود یہ کہنا شروع کر دیا میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہے، تو پھر نکاح رجسٹر ہونے شروع ہوئے۔ اب اس وقت تو بغیر رجسٹر کے بھی متع ہو سکتا تھا، اور جہاں تک گواہوں کا تعلق ہے، یہ مولوی ہیں نا وہ شیعہ کے جو مجتہد کہلاتے ہیں، یہ ان کا اجتہادی مسئلہ ہے، ورنہ متع کے بھی گواہ ہوں گے، متع کی حق مہر ہوگی، اور متع کی عدت مقرر ہوگی، اور اس کی بالکل رجسٹریشن تحریر ہوگی، اور معاہدہ ہوگا جو عورت کے پاس بھی ایک تحریر ہوگی، مرد کے پاس بھی ایک تحریر ہوگی، اور اس پر گواہان ہوں گے، گواہوں کے انگوٹھے یا دستخط ہوں گے، اور یہ مکمل پوری، اور جو شرائط ہوں گی متع کی وہ تحریر میں درج ہوں گی، تو یہ متع اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور متع جو ہے اگر آزاد ہے عورت، اسے کوئی نہیں روکنے والا، تو وہ متع کر سکتی ہے، ورنہ تو اس کے مالکوں سے بھی اجازت طلب کرنا ہوگی کہ وہ نکاح متع میں یہ اپنی بیٹی بہن کو دے دیں۔ تو ایسی عورتیں جو یہ بد کرداری کریں، کیا متع کرنا ان کے لیے زیادہ عیب ہے؟ یہ ان لوگوں نے خواہ کی پابندی لے، بڑے صاف ستھرے ہو گئے۔ میں ان مولوی کو صاف ستھرائی کو جانتا ہوں، اور روزانہ ہر 15 دن کے بعد اخبار میں تمہیں کوئی چیز آ جاتی ہے، ایسے صاف ستھرے ہیں، تو متع پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اچھا، کسی امام نے اپنے دور میں متع کیا ہے اتنا؟ تو آخر ہمارے یعنی کہ شیعہ کے جو آپ 12 امام کہتے ہیں، یا باقی یعنی کہ اہل سنت کے کسی امام نے؟ اہل سنت کی بات نہ کرو، اچھا، ان کی طرف سے جواب دینے والا میں نہیں، کیونکہ اہل سنت کے نہ امام اللہ نے مقرر کیا، انہوں نے اپنے آپ مقرر کیا ہے۔ صحیح۔ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے ان کے امام کا یہی عقیدہ تھا۔ اہل سنت جب متع کو حرام سمجھتے تو وہ ان کی امام کے نکاح یہ متع کیسے کر سکتے تھے؟ رہ گئی ائمہ اہل بیت کی بات، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے متعلق بات کہتے ہیں کہ آپ نے 40 شادیاں کی ہیں، اور بعض کہتے ہیں 80 شادیاں، اور بعض کہتے ہیں 200 شادیاں، یعنی 200 سے کم 80 اور زیادہ تو زیادہ 200 شادیاں، اور پھر وہ طلاق دے دیتے تھے ہفتہ 2 ہفتے کے بعد، ایک کو طلاق دیتے اور نکاح کر لیتے تھے۔ اگر وہ مطلاق تھے، طلاق دینے والے تھے، تو اس نے اپنی پہلی بیوی ام فروا کو طلاق کیوں نہیں دی؟ عموماً اصول یہ ہوتا ہے کہ مرد جو پہلی بیوی ہوتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کو طلاق دیتا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ پہلی بیوی تو رہی اس کے نکاح میں، اور پھر دیگر عورتیں آتی جاتی رہی، وہ پہلی بیوی جو تھی وہ منقوبہ تھی، اس سے حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد بھی تھی، باقی جو دیگر بیویاں تھیں وہ ممتوبہ تھیں، ان کا متع ہوتا تھا، انہوں نے متع کو نکاح بنا دیا۔ اسی طرح تو یہ حق کو چھپا کر، حق کو باطل بنا کر ظاہر کرتے ہیں۔ تو بھائی بڑے مولوی آگے یہ آیت پڑھ کر ہمیں کہتے ہیں کہ غیر مصافحات ولا متخذات الاخدان، یہ بڑے مولوی آگے، یہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے، انہیں چاہیے کہ بات یہ رٹا لگائے رکھیں، زبانی یاد کریں، زبردست کی غلطی نہ کریں، مخارج سے پڑھیں، جو ان کا کام ہے یہ کرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، نہ یہ مطلب سمجھتے ہیں نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت عمر کے قانون پر عمل کر رہے ہیں، ان کا دوسرا نبی ہے محمد مصطفیٰ کے بعد، انہوں نے نبی سمجھ لیا اسے، جو کچھ اس نے کیا انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ یہ تو خود سوچنا چاہیے ان کو، مجھے کیا ضرورت، مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ اللہ کے حلال کرنا کو حرام کہنا، یہ کون ہے حرام کہنے والا؟ ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دلیل ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ متع ہوتا تھا، حرمت کی دلیل دکھائیں، یہ تو خود بھی تسلیم کر کے متع ہوتا تھا۔ خیبر کو جو ہے منع کر دیا گیا، خیبر کو جو منع کیا گیا کتاب نہ اٹھائیں،
وہی آئی ہوگی تو رسول نے منع کیا ہوگا؟ مجھے قرآن کی آیت دکھائے. ورنہ دوسری بات یہ ہے فما تم کا تم بہی میں ہوں نفعات ہوں انہوں نے یہ معنی کر دیے کہ بات تم فائدہ اٹھاؤ. کیا فائدہ؟ ہم وہاں گندم کاشت کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے، کوئی فائدہ وغیرہ کی بات نہیں ہے. تو بات یہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ہے سوال؟ چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ شادی شدہ کے لیے زنا کی سزا رجم ہے، ہاں، اور کیا یہ سزا رجم ہے یا کوئی اور سزا ہے؟ قرآن مجید میں رجم نہیں ہے، 100 کوڑ ہے. افغانستان میں تو زانی کو رجم کر دیتے ہیں. وہ انسان ہے، وہ تو جائے بھوش ہے. کیا وہ قرآن جانتے ہیں؟ ان کا کوئی قرآن سے واسطہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. اور کوئی بات ہے؟ مہربانی شاہ صاحب. اچھا پھر جناب، ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.